حدیث نمبر ہے 580۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ایک دن رات کی مسافت کا سفر کرے کہ اس کے ہمراہ کوئی محرم نہ ہو۔ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، اتنا سفر نہیں کر سکتی، اس کی طوالت کتنی ہو اور کتنے وقت کا سفر ہو تو وہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں سے آپ نے اگر اپنے شہر میں جانا ہے جو کہ قریب ہی ہے، وہاں جانے کے لیے آپ کو محرم نہ بھی ہو تو آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ڈرائیور کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں، اپنے جو بھی عزیز و کربا ہیں جیسے بھابیاں ہوتی ہیں اپنے دیوروں کے ساتھ بھی جا رہی ہوتی ہیں اور جا سکتی ہیں، جیٹ کے ساتھ جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، رکشے والے بھی ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ڈرائیور اگر رکھا ہوا ہے وہ بھی ہمارا کوئی محرم نہ بھی ہو تب بھی آپ اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ سفر جو ہے وہ راستہ عام شارع ہو، کوئی سنسان ویران جگہ نہ ہو کہ جہاں پہ خلوت کے اندیشے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، لیکن عورت کو نبی پاک نے اجازت دی ایک دن ایک رات کا سفر ہے تو محرم کے بغیر کر سکتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج اور عمرے کے سفر کے لیے عورت کو محرم کا ہونا ضروری ہے۔ ویسے یہ وہاں کا قانون ہے سعودیہ کا، کہ وہاں پہ اگر عورت نے سفر کرنا ہے 40 سال سے کم عمر کی، مرد بھی اگر سفر کرے گا 40 سال کی سے کم عمر میں، اس کے ساتھ بھی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اسی لیے جو ہمارے وہ خواتین جن کا کوئی محرم نہیں ہوتا وہ کسی کو محرم بنا لیتی ہیں، اپنے لیے پیپرز میں اس کو محرم بنا دیا جاتا ہے اور وہ حج یا عمرہ ادا کر لیتی ہیں۔ حج یا عمرے کے ارکان میں سے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا محرم ساتھ ہو، یہ سفر کی وجہ سے حکم ہے کہ اس کا محرم ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یعنی سفر اتنا لمبا ہے۔ حدیث پاک میں وہ بھی آتا ہے۔ اب یہاں بھی بات ہو رہی ہے ایک دن ایک رات کا سفر، ہمارے تو سفر میں 4 گھنٹے بھی نہیں لگتے ہیں، جہاز کا سفر اللہ نے ایسا دیا ہے۔ ہاں بحری جہاز کا سفر تھا زیادہ دن لگتے تھے، پیدل کا تھا اور زیادہ لگتے تھے، تب محرم کا ہونا بھی ضروری اور شرط تھا۔ تو اسی گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان خواتین کو محرم بنا دیا جاتا ہے، ان مردوں کو ان کے لیے محرم ٹھہرا دیا جاتا ہے پیپرز میں، اور پھر وہ یوں حج اور عمرہ ادا کر لیتی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ نہیں ہوتا، یہ حج اور عمرے کی شرائط میں سے نہیں ہے، یہ سفر کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایک رات کا سفر اکیلی عورت نہ کرے محرم کے بغیر، اور اتنا طویل اب سفر رہا ہی نہیں ہے، اور ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہونا محرموں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ اور دوسری جو تقویت دیتی ہے اس بات کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، دیکھا تو نہیں، نام سنا ہے، بہت دور تھا جو مدینہ پاک سے۔ تو آپ نے فرمایا تم دیکھو گے، عدی تم دیکھو گے، نبی پاک پیشین گوئی فرما رہے ہیں، یعنی حضرت عدی بن حاتم مسلمان ہوئے تھے نا، حاتم تائی کے بیٹے تھے، اور ان کا ہم نے قصہ پڑھا ہوا ہے سرسا۔ تو آپ نے فرمایا تم دیکھو گے عدی کہ ایک وقت آئے گا ہیرا سے، یعنی اس جگہ سے ایک خاتون اکیلی اونٹ پہ سوار ہو کے نکلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، حج بیت اللہ کی یعنی سعادت حاصل کرے گی، اور واپس اپنے اس گھر کو لوٹے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے تقویت ملتی ہے کہ محرم کے بغیر وہ سفر کر رہی ہے۔ اور پھر یہاں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ایسا ماحول دیں۔ تو ہیرا سے وہ خاتون چلی اور اللہ کے عدی کہتے ہیں میں نے یہ پیشین گوئی پوری ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میرے نبی کے ہر بات سچ ہے اور حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے یہ بھی فرمایا تھا کہ، اور فرماتے ہیں کہ یعنی وہ جو ہے نا کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، وہ سراقہ سے آپ نے فرمایا تھا، اور سراقہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن جب کسرا یعنی ایران فتح ہوا، کسرا کے کنگن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، سراقہ بن مالک کو بلایا گیا اور ان کو وہ کنگن پہنائے گئے، اور فرمایا، وہ کہنے لگے کہ میں یہ کیسے پہنوں؟ کہنے لگے نہیں یہ میرے نبی کی پیشین گوئی پوری کرنے کے لیے پہنا رہا ہوں، حلال نہیں کر رہا ہوں کہ مرد کے لیے سونا پہننا حلال ہو گیا، یہ میرے نبی کی پیشین گوئی اس لیے تمہیں پہنا رہا ہوں۔ تو نبی پاک کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پیشین گوئی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حج کی شرط نہیں ہے محرم کا ساتھ ہونا، سفر کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سفر ایسا کہ جس میں اندیشے ہوں،
ख़तरनाक सफ़र हो, परेशानियाँ हों, तो उसमें बिल्कुल ज़रूरी है महरम का होना। लेकिन अगर ऐसा सफ़र अमन वाला है जैसा कि नबी पाक के दौर में था, तो फिर कोई मसला नहीं। आजकल हमारे भी सफ़र इतने ख़तरनाक नहीं होते। आप जिस अमले के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी का आपका ख्याल रखते हैं, इंतज़ामात तहफ़्फ़ुज़ात आपको देते हैं, तो फिर वो आपको यहाँ से सफ़र पे लेके जाते हैं। और अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे हर एक को। तो बाकी ये है कि यानी इसकी गुंजाइश निकल सकती है, मुनासिब और बेहतर ये है कि महरम साथ ही हो।